بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: تراهم ركعا سجدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک تمام احباب محبت اور شوق میں پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حمد و صلاۃ تو بعد عزت و احترام کے لائق میرے بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین دا کروڑہا مرتبہ شکر اس دی بے پناہ فضل و احسانات اور مہربانیاں کہ اس اللہ رب العالمین نے سن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم دا امتی بنایا. حضور دی محبت نصیب ہوئی، حضور دیاں نسبتاں نصیب ہوئیاں، پھر رب العالمین نے انہاں نسبتاں دا حیا عطا فرمایا، محبت عطا فرمائی. دعا ہے اللہ رب العالمین اس خوبصورت عقیدہ دوتے اور اس خوبصورت نظریہ دوتے تا وقت آخر قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تواڈا اور میرا خاتمہ بالایمان فرمائے. حاضرین گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک تو ذکر پاک جناب خلیفہ چہارم مولا مشکل کشا جناب حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زندگی اور آپ دی حیات مبارکہ دے متعلق
ساڑی گفتگو جاری ہے اور پچھلے جمعۃ المبارک تے اساں صرف آپ دی علمی جو رب العالمین نے آپ نو ایک کیفیت حالت اور جو مقام عطا فرمایا اس دا بیان ہویا، اور آج ساڑی گفتگو دا موضوع جناب حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذوق عبادت۔ اس سارے پراسس نو جانن تو پہلے یاد رکھیا ہے اللہ رب العالمین نے حکمن فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب دی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور تواڈا وہی رب ہے جس نے تواڈے تو پہلے بھی زندگی عطا فرمائی، وجود بخشا، زندگی عطا فرمائی۔ اور عبادت دا مقصد کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تواڈا شمار اللہ رب العالمین دے پرہیزگار بندیاں دے اندر ہو جائے۔ اس آیت پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت میں، یعنی اس رب العالمین نے تخصیص نہیں فرمائی کہ صرف مسلمان جو ہیں وہ اللہ دی عبادت کرن، نہیں، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور جتنے بھی انسان ہیں وہ اس حکم دے تحت داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات دے انسانوں نو اپنی عبادت دا حکم ارشاد فرمایا۔ ادھے وچ ایک چیز اور بھی ہے کہ رب العالمین نے مثلا درود پاک ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اہل ایمان نے فرمایا کہ تسی درود و سلام پڑھو۔ پھر روزے دا ذکر آیا تھا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے۔ لیکن جس وقت عبادت دی باری آئی نا تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان دا ذکر نہیں فرمایا بلکہ مطلقاً فرمایا اے لوگو، یعنی جتنے بھی انسان اس کائنات وچ بسدے ہو تساں عبادت کرنی، یعنی اللہ نے ہر ایک نو اپنی عبادت دا حکم فرمایا اور دعوت دیتی۔ اور دوسری چیز جڑی ساڑی سمجھ چاندی ہے نا وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس کہہ کے اللہ رب العالمین نے یہ بھی دس چھوڑا کہ جڑا مسلمان ہے نا اس طرح عبادت کرنی ہی کرنی ہے۔ تسی میرے خیال نہیں سمجھے اس بات میں، جڑا مسلمان ہے اس نے تو اللہ دی عبادت کرنی ہی کرنی ہے نا۔ مسلمان جے اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ جے رکھا، اس نے تو عبادت کرنی ہی کرنی۔ میرے رب نے ساری انسانیت نو دعوت دیتی۔ پھر قرآن مجید دا دوسرا مقام ہے اور اس مقام تے رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا ساڈا اور کوئی مقصد نہیں جن اور انسان دی تخلیق دا، ایک کوئی مقصد ہے کیڑا کہ الا لیعبدون، تاکہ وہ اللہ دی بندگی کرے، عبادت کرن، رب دی عبادت تو اپنے بخت نو سنوارن، اپنے مقدر نو سنوارن۔ فرمایا جن اور انسان محض اللہ دی عبادت دے واسطے پیدا فرمائے گئے۔ حاضرین گرامی، پھر عبادت دا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ عبادت صرف قیام، رکوع اور سجدے دا نام نہیں، یعنی اس حالت دا صرف نام عبادت نہیں ہے۔ روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، اور عبادت مالی بھی ہوندی ہے، جانی بھی ہوندی ہے۔ یعنی مطلقاً فرمایا کہ اعبدوا ربکم، تسی اپنے رب دی عبادت کرو، چاہے مالی طور تے کرو، جانی کرو، جس انداز نال بھی کرو، لیکن اللہ دی، بولیے سارے اللہ دی عبادت کرو۔ پھر ایک مقام ہے قرآن مجید فرقان حمید دا، ادھے میں ایک بڑی تفصیلاً گفتگو بھی پہلے ذکر کر چکا ہوں، ادھے ہر لفظ ہوتے کہ التائبون العابدون، اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں دیاں صفات دا ذکر فرمایا، اپنے خاص بندیاں دیاں فرمایا کہ میرے بندے دی پہلی صفت ہوندی ہے کہ التائبون توبہ کر دیں، کیا کر دیں؟ توبہ کر دیں۔ پھر فرمایا العابدون، دوجی صفت انہاں دی ہوندی ہے کہ توبہ کر کے بھی عبادت نہیں چھڑ دے، تامی اللہ دی عبادت کر دیں، بندگی کر دیں، پرہیزگاری کی نہیں، توبہ کر کے بچنتے نہیں بے ویندے، بلکہ اللہ دی عبادت جاری و ساری رکھ دیں۔
پھر قرآن مجید ایک اور مقام ہے 19واں پارہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندے دی صفات بیان کردے فرمایا کہ اللہ دے بندے ہوئیں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اللہ دے بندیاں دی راتاں بسترے تے نہیں گزر دیاں، ستیاں نہیں گزر دیاں، بلکہ وہ سجدے اور قیام کر دے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی رات بسر کر دیں۔ پھر قرآن مجید دا ایک اور مقام جڑا میں خطبہ دے اندر جناب دے سامنے تلاوت کیتا، رب العالمین نے فرمایا تراہم رکعن سجدا۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے یار دے چارے یار انہاں دی صفات دا ذکر فرمایا، اور انہاں دی صفات بیان کر کے میرے رب العالمین نے فرمایا تراہم رکعن سجدا، فرمایا جڑے تیرے چار یار ہیں نا انہاں دی کیفیت اور حالت ہوندی ہے کہ تو انہاں جدن بھی ویکھسیں، یا تینوں رکوع کر دے نظر آسن یا سجدہ کر دے نظر آسن، تراہم رکعن سجدا، یعنی انہاں دی کوئی پل کوئی لمحہ اللہ دی عبادت اور دی یاد تو غافل نہ ہو سی۔ حاضرین محترم، میں قرآن مجید دے کم از کم 5 مختلف مقامات اور بھی کافی، لیکن صرف میں گریجولی 5 چیزاں جو میں جناب دے سامنے رکھیاں۔ ان لازمی گالے قرآن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے نازل ہویا، کسی کو شک ہے؟ نہیں۔ اور قرآن جدن نازل ہو رہے آئی اس ویلے حضور دے سامنے بان آئے لوگ کون آئے؟ میرے کریم آقا دے یار آئے۔ بولیے کون آئے؟ میرے کریم آقا دے یار آئے، اصحاب رسول آئے۔ ہن میں فی الحال یہ نہیں دسیا کہ کیڑے کیڑے، یعنی سارے دے سارے قرآن انہوں نے سامنے نازل ہویا، اور میرے حضور نے اللہ دی وہ آیات پڑھ کے اگر کسی نے سنائیاں تو اپنے یارن سنائیاں، اپنے یارن سنائیاں۔ اور جس وقت حضور کوئی بھی آیت پاک نازل ہو گیا نا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نو دراندے ہیں اپنے صحاب دے سامنے، اور پھر وہ اندر جڑا حکم ہو گیا نا حضور پہلے خود عمل کر دیں اور پھر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو ادو تے عمل دا حکم ارشاد فرمائندے ہیں۔ مثلا نماز دے احکامات نازل ہوئے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میرے حضور نے صحابہ کرام نو دس دیتا کہ بھائی نماز قائم کرن دا حکم آ گیا، نماز دا حکم آ گیا۔ تو جس وقت نماز دا حکم آیا تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ اندر سوال کیتا، میرے اللہ اے فرما کہ نماز دا حکم تو دے دیتا ہی، ذرا یہ بھی دس کہ انہوں پڑھنی کس طرح ہے؟ صحابہ کرام عرض کی دیا نماز سے دستے پہ ہو کہ نماز قائم کرو، سنے نے دسایا کہ نماز پڑھنی کی میں؟ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تسا نماز انج پڑھنی ہے جی میں محمد مصطفیٰ پڑھا، جی میں محمد مصطفیٰ پڑھا تسا انج کر کے نماز ادا کرنی۔ اچھا تے میں چند چیزیں تو دسنا اور انہوں نے اپنے ذہن تے رکھے، اور پھر آخر تے نہ جا کے میں تو انہوں نے چوڑ دسا۔ نماز بھی گریجولی جڑی ہے نا جی، درجہ بدرجہ اس نو اس حالت چاندہ گیا جس حالت اج تسی تے میں نماز ادا کر دیا۔ مثلا پہلے شروع دے اندر نماز دے وچ لوگ گلاں بھی کر لیندے ہیں، سن دے پے یہ جی گلاں نہ سنیا کرو۔ ہن تسی آکھو بتے شانت مولا علی دی بیان کرنی تے تو کیڑے پاسے چھڑیا پیا؟ میں تینوں دسنا نا کہ مولا علی دی نماز کیڑی ہے۔ تھوڑی طبیعت مننے نہ مننے اس نال میری تو کوئی مطلب غرض ہی نہیں نا جی، ایمان والی گل ہے جی، میں تو تم صاف دستا ہوں، لیکن میرے ذمہ جو کام ہے میں او جناب دے سامنے کرن لگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شروع دے اندر یہ طریقہ کار آئی کہ مثلا گفتگو بھی کر لیندے ہیں، کوئی آیا اس سلام دیتا سلام دا جواب بھی ہو ویندا ہے۔ ہن اج جڑے فتنے اٹھے کھڑے نا جی، میں آساں بعد اس پاسے، لیکن اس طرح ذہن تے رکھا ہے یعنی ایک دور او بھی گزرے ہے کہ نماز اندر گفتگو بھی ہو ویندی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیتا، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر ایک وقت گزرا کہ رفع یدین ہوندا رہا، سمجھ آ رہی ہے؟
جڑا اج دے دور دے فتنے. لیکن پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تو بھی منع فرما دیتا. اور آج جس حالت اندر اسی نماز ادا کرتے ہیں یہی وہ نماز ہے جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے آخری ایام وچ ادا فرمائی. اور ایک گڑنتو مڑنتو گلا نہیں, یاد رکھے. تسی آپ سوچو بھئی اج 1450 سال پہ 1500 سال پورے ہومن والے تقریباً میرے خیال ہے کہ نہیں 1436 37 یا 41 دے لگ بھگ ساڈی جڑی ہجری چلدی پئی اس ٹائم جڑا سال میں ایگزیکٹ کلیئر نہیں ہے اس ٹائم جی 1446 ہجری چل رہی ہے. اور ہجری کدن سٹارٹ ہوئی جس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مدینہ پاک آئے نا, اتوں ہجری سال دا آغاز ہے. تو آپ سوچو بھئی آج 1446 سال گزر گئے کہ آج تک امت نو پتہ ہی نہ چلا کہ حضور کس طرح نماز ادا کر دیا. تو تھوڑی تسی توجہ نال سنو تاکہ جناب دا خالی مولا علی والا چیپٹر تو تھوڑا کلیئر ہے, تو انہوں پتہ ہے کہ اللہ پاک انہوں نے کتنی عزتاں تے عظمتاں بخشی ہیں. ذرا حس انداز نال بھی سنا کرو نا, جڑی اصل سنن والی چیز ہے تواڈے. باقی وہ تواڈا میرا مسئلہ نہیں ہے, ایمان اللہ گل پیدا ہے کہ اللہ کین فضیلت دیتی کین نہیں دیتی, کین کے ملا کین کے نہیں ملا, وہ میرا رب جانے, وہ ہستی جانے. تین تو حکم ہے تو سارے من. سمجھ آ گئی میری بات؟ انہوں نے رولیں پو ہی نہیں, مدینہ دی سیرت بھی سنو نا بھئی نہ زندگی بسر کس طرح کی تھی. حاضرین گرامی قدر, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماندے نا سب تو پہلے جنہ ہستیاں نماز پڑھدا تک کا نا وہ کیڑیاں ہستیاں ترے ہیں. سب تو پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پھر ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, اور تیسرے نمبر تے جناب حضرت مولا علی شر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, اور چوتھے نمبر تے جس نو نماز پڑھدا تک گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکہ. نماز دے سلسلے دا آغاز ہویا, یعنی عبادت دا آغاز ہویا. ہن میں تم دسنا بھئی چیزاں گریجولی جڑیاں نا تبدیل ہوندیاں رہیاں, یہ یاد رکھنا. ہی کنسپٹ اپنے ذہن نہ بٹھا لو کہ ہویا تا ہے ہویا نہیں. وقت دے نال نال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اپنے زمانے اقدس دے اندر. ہن میں تانوں شراب دی اگر کنڈیشن دساں تو شراب دے بارے پہلے اتنا فرمایا گیا کہ بھائی اس نفع کام میں نقصان زیادہ ہے, مطلقاً منع نہ کیتی گئی, یک دم نہیں روکا گیا. سمجھ آ رہی میری بات یا نہیں آ رہی؟ پھر فرمایا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, یہ دوجا درجہ ہے کہ بھائی شراب پی کے تے مسیت نہ آئے کرو, یعنی نماز دی حالت دے اندر تواڈی شراب دا اثر تواڈے تے نہ ہوے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اس لیے نماز دے قریب نہیں آمنا جس میں تساں شراب پیتی ہوے. یعنی نماز دے اوقات شراب نو پہلے صرف دسا گیا کہ اے نفع اے نقصان ہے, نفع تھوڑا ہے نقصان زیادہ ہے, پہلے صرف اتنا دسا گیا. پھر فرمایا گیا کہ بھائی ہن نماز دے وقت یہ پی کے نہیں آمنی. پھر اللہ رب العالمین نے 7ویں پارے دے دوسرے رکوع دی آیت پاک کے اندر رب العالمین نے مطلقاً منع فرما دیتا کہ کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز نو حرام قرار دے دیتا گیا. یعنی گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ. تو نماز دے بھی انجا درجے. بہرحال ان ہستیاں نے پہلے پڑھ کے دکھائی, اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں ایسی پڑھی کہ جلے نہ نیتی ہے تب نہ قضا نہیں کی تھی. انہیں نیتی ہے تو پھر قضا, بولیے ذرا, انہیں نیتی ہے تو پھر قضا نہیں کی تھی. جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نماز دے بارے آندہ کہ جس وقت آپ نماز قرآن مجید تلاوت کر دے آئے نا, اتنی روحانیت اور اتنا روح پرور منظر ہوندہ ہے کہ لوگ جمع ہو ویندے آئے آپ دی اس عبادت دی حالت اور نماز دی وچ قرآن دی تلاوت دو سنن واسطے. سمجھ آئی؟ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق دی نماز دے بارے سنیں. آپ کئی مرتبہ قرآن مجید نماز دی حالت اندر تلاوت کر دیں بے ہوش ہو ویندے آئے, مسلح دیتے جماعت کریں دی جاتے بے ہوش ہو وینا.
پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی نماز دا عالم پڑھو کہ جدن حضور دا کلمہ پڑھ لیا پھر زندگی اندر کوئی نماز قضا نہ ہوئی. تو ساڑا ان تاج موضوع ہی حضرت مولا علی دی عبادت دا ذوق ہے نا. تو اللہ فرماندہ تراہم رکعن سجدا کہ جس ویلے بھی سونا تو انہوں نے ویک سے نہ تین یا رکوع چ نظر آسن یا سجدے چ نظر آسن. اور مفسرین نے بھی لکھا کہ اگر یہ بھی پوری آیت پاک ہے نا محمد الرسول اللہ والذین معہو استمراد جناب سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے. اشداء علی الکفار استمراد سیدنا عمر فاروق دی ذات بابرکات ہے. رحماء بینہم استمراد سیدنا عثمان غنی دی ذات بابرکات ہے. اور فرمایا تراہم رکعن سجدا استمراد جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات بابرکات ہے. اور سنو بڑی توجہ نال سنو. آج نا جی شرابی بندن کیسے دن یہ مولائی ہے نہ چیک کرو ذرا ٹرما چیک کرو انہاں دیاں. مولائی جی بندہ ہے جی لاکھ لعنت ہے تیرے اوتے اور تیرے اس مولائی دے اوتے. ادو تو مولا مشکل کشا نو آکھیں ادو تو اے لقب چاہ کے اس بندے دے ٹھوک مارے جڑا بھنگ بھی پیتی ویندا شراب پیتی ویندا ہر برا کام کیتی ویندا مولائی بندہ ہے جی. اتنا یاد رکھیں بجنت دیاں ٹکٹاں اس علی دے ہاتھے چی نہیں. شاہ جی میں کو لفظ ایسا بولا تو میں ضرور میری اصلاح فرمائی کرو سادات ہو نا. ہاں جی ہووے مولا علی دا منن والا تے نہ قرآن دے نیڑے ونجے نہ نماز دے نیڑے ونجے بس چرساں پیتی آوے شراب پیتی آوے تے آکے حق علی. تہاڈا ذہن کیا تھا سر ٹھیک ہے نہیں ہن ہر بندہ بولے میرے کو گنگدان مال نہ بنے کرو. ذرا بولو جی کیا یہ کام ٹھیک ہے جی بولیے ذرا سارے بولیے ٹھیک ہے نہیں نہ ٹھیک. تو سنو جس وقت نماز دا وقت داخل ہو گیا نا اذان دی آواز آ گیا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے چہرے دا رنگ متغیر ہو گئے رنگ اڈن لگ پونے. صحابہ کرام نے کئی مرتبہ اس حالت دا مشاہدہ کیتا اور پھر انہوں نے سوال کیتا اے پیارے علی ذرا ایک گل دسو جدن اذان دی آواز آندی ہے تواڈے چہرے دا رنگ بدلنا شروع ہو ویندا کیوں ہوندا تانوں؟ فرمایا لوگوں تانوں پتہ نہیں کہ اذان اس عبادت دے بلاوے دا نام ہے اور اے اس اللہ دی طرفوں دتی ہوئی ایک ایسی امانت نو چاون دا نام ہے کہ جدے چاون تو پہاڑ بھی انکار کر گئے. علی اس رب دے سامنے پیش ہون لگا چہرے دا رنگ متغیر کیوں نہ ہو. اتنے تو نہیں بولی سبحان اللہ. ساڑھے تو پتہ نہیں کتنی آزانہ جڑیاں تو ہوندیاں تے نکل ویندیاں سن اسی ٹس تو ماسی نہ ہوندے. سر اس نو بندہ مولائی نہیں آدے اس نو نہ حسینی آدے نہ اس نو کوئی آل بیت المحب آدے. محبت دا معنی تے ہوندا کہ جس نال پیار ہوے بس اس دی ذات دی جڑے احکامات ہوندے بندہ انہاں اپنی ذات اتے طاری کر لوے اے ہے محبت. اور میں ایک گل تو دساں شاید میں اگے کچھ دسا پہلے تو نے بیان بھی کیتا ہوئے تواڈے سامنے محبت انج نہیں ہوندی کہ اگلے دسنا پوے کہ میں تیرے نال پیار ہے. او چھوڑاؤ اللہ بڑے ہوں یہ نہیں کہ جب تک آئی لو یو نہ کی اتنی محبت اظہار نہیں ہوندے. محبت انج ہوندی ہے کہ اگلے خود بخود تیرے جذبے دی حرارت تو پتہ چل جاوے کہ بندہ میری ذات نال کتنا پیار کردا ہے دسنا نہ پوے. اور میں دسو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دے وچوں کہ حضور نے کتنی مرتبہ رب نو آکھا کہ یا اللہ میں تیرے نال بڑا پیار ہے. نہیں میرے حضور اپنے عمل نال دسا کہ مالک تیرا لاڈلا ہو کے تیرا سب تو پیارا ہو کے بھی میرے مالک میرے اتے اگر اوجھریاں بھی پئیاں رہیاں تو میرے اللہ میں تیری عبادت ترک نہیں کی. اے محبت اے محبت. حضرت مولا علی فرماندے ہیں کہ تم پتہ ہے کہ ہوں کس دی بارگاہ دے اندر جامن دا ٹائم ہویا اس اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر. اس واسطے میرے چہرے دا رنگ متغیر ہو ویندا.
یہ حضرت مولا علی دی عبادت دی ابتدا دی میں تن حالت پہ دستان کہ جدن اذان دی آواز سنے نا تو اس وقت آپ دی طبیعت دوتے کس قسم دے اثرات تاری ہوندے آئے وہ میں جناب دے سامنے عرض کیتے ہیں. باقی چھوڑو کہ پھر وضو کیتے ہیں کہ بنا جدن نماز تے کھڑے ہوئے کس قسم دی نماز ادا کی تھی مولا علی شیر خدا نے. حاضرین گرامی قدر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ذوق عبادت دی میں بات کرا تو علی جیسی نماز ادا کرنی بڑی مشکل جئی بات ہے. آج اسی نماز ادا کر رہے ہوں میں دکانداری تا سارے خیال آ رہے ہیں, کاروبار تا بھی سارے خیال آ رہے ہیں, زمیندار تا بھی سارے خیال آ رہے ہیں, بظاہراً اللہ دی بارگاہ دے اندر آ گئے ہیں لیکن دل سوچ اپنے اپنے کمہ دائیں لگی ہوئی ہے. نیت کر کے کھڑے ہیں, خاص نیت کی تیس نماز دی, لیکن خیالات کدائیں تو کدائیں پرواز کر گئے, نکل گئے. مولا علی دی نماز ایسی نہیں. بڑی مشہور ایک روایت, آپ دے پاؤں دے اندر تیر دا ٹکڑا پیوست ہو گیا, ٹوٹ گیا, نکل دا نہیں. جرامہ بڑی کوشش کی تھی نکل جائے, کدائیں زخم ناسور نہ بن جائے, لوہے کدائیں پیر کٹن تک دی حالت تک نہ پہنچ جائے, لیکن جس وقت بھی انہوں کٹن دی کوشش کی جائے درد ہوئے شدید, آپ پیر کھچ لمن کٹن نہ دیون. میرے نبی کریم دی بارگاہ دن نرازے روئے, یا رسول اللہ اے مسئلہ. میرے کریم نے فرمایا اے تا مسئلہ ہی کوئی نہیں, اے تا مسئلہ ہی کوئی نہیں. یا رسول اللہ مسئلہ تا ہے, اگر ٹکڑا اندر رہ گیا ناسور بن جائے گا, حتیٰ کہ پیر کٹن تک دے حالات بن سکتے ہیں. میرے کریم نے فرمایا میرے صحابہ جس ویلے میرا علی اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہوئے, سجدے اندر جاوے, اس دوران تسی ٹکڑا کڑ لینا. جناب علی عبادت دے اندر آئے, سجدے اندر گئے, ٹکڑا کڑ لیا گیا, نماز مکمل ہوئی, نمازوں باہر نکلے, پیر رکھے ہونے. آج اگلا درد نہیں, بولیے ذرا سبحان اللہ. آج اگلا درد نہیں, اگلی تکلیف نہیں, آج او جیسا نہیں اٹھ دیاں درداں دیاں جڑی پہلے قدم بھی ٹیکن نہ اندے دیاں. مولا علی بڑے حیرانے, پوچھنا لیاں پوچھیا سناؤ جناب آرام ہے سکون ہے؟ فرمایا ہاں. سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا حضور سکون کیوں نہ ہوئے, ٹکڑا کٹ لیا گیا. فرمایا کدن کڈائیں نے جس ویلے نماز ادا کر رہے آئے. توجہ کرے آئے حضرات, اے عبادت دا ذوق پہ بیان کرنا جناب دے سامنے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ٹکڑا کٹ لیا گیا, کوئی پتہ نہ چلیا کیڑے ویلے کڈیا ہی نے. حضور آپ سجدے اندر گئے ہو, اس دوران کڈیے آپ نے اللہ دی قسم چاہ کے فرمایا لوگو میں تا پتہ ہی کوئی نہیں, میں تا انج کر کے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف آؤ. حاضرین گرامی یاد رکھے آئے, عبادت قرب الہی دا سب تو وڈا تے پیارا ذریعہ ہے. عبادت یعنی نماز, نوافل, سنت, عبادت الہی قرب الہی دا ذریعہ ہے. لیکن اے ونڈ بھی کیتی گئی ہے کہ ساری عبادت دے وچوں جڑا سجدہ ہے, سجدہ اصل دے اندر اللہ دے سب تو زیادہ انسان نو قریب کردا ہے. میں آیت پڑھنی ہے حوالہ دے طور تے, لیکن میں اس تو نہیں پڑھی کیونکہ اس دے اندر سجدہ تلاوت ہے. ٹھیک ہے بتا کے میں آیت پڑھ دیں
تھوڑے تے سجدہ تلاوت واجب آ جائے گا، بس ساڑھے کول تے اتنا ٹائم نہیں ہوندا، تو اس واسطے میں آیت نہیں پڑھی. بہرحال ذہن تے رکھو، حاضرین گرامی فرمایا گیا سب تو زیادہ قرب سجدے دی حالت اندر ہے، کیونکہ انتہائی تذلل دا معنی کیا ہے؟ ذلت. تسی آکھو جناب عبادت دے اندر ذلت کیویں؟ وہ عبادت دے اندر ذلت نہیں ہے، لیکن جڑی سجدے دی حالت ہے، انسان دا متھا سارا کجے، نک سارا کجے، اس زمین تے لگ گئے. بندے آکھیا میرے اللہ جو کچھ میرا ہی میں زمین تے لائی بیٹھا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ اکبر یا رسول. حاضرین گرامی توجہ کرو، میرے مولا علی نے اس طرح دی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے دسیا کہ علی انج پڑھ گئے تے جڑے علی والے پھر انہوں بھی ایسی نماز ادا کرنی چاہیے. ہن علی والے دو قسم دے، ایک نسبن اولاد علی، صرف لکھامن دا شوق نہیں ہونا چاہیے کہ سید ہوئے تے لکھے پہ ہوئے جی سید السادات فخر السادات آل نبی اولاد علی. سیدہ تو ہاتھ جوڑ کے آج تو ایمان نال پیاد ہے جی، خدا دی قسم چاہ کہتا ہوں تو پرانی ویڈیوز بھی آویں دی ہیں نا. آج تو 20 سال پہلے جدن اسی نے سٹے سیکٹری دے ہتے نہ سے نہ چڑھے، میں نے کسے سید دے نام نال اتنے بڑے القابات لگ دے تکئیے تو میرا ہتھو گریبان پکڑ کے میں باہر کٹ چھوڑے. حضور غزالی زمان رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی ہے جتنی پاکستان دے اس دھرتی دوتے پیدا نہیں ہوئی، اتنی بڑی عالم. کسی نے پتا کہ آپ سید آئے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کدی نانا لکھے تک ہے آل نبی اولاد علی فخر السادات سید السادات عمدت السادات عمدت الکاملین زبدت الواصلین. انہوں باہر کیا نہیں پتا جتنے تک اتنے القابات نہیں آکھنے پیر ہونا خوش نہیں ہونا، جلے پیر نہیں خوش ہونا مریدہ نہیں ہونا، جی مریدہ نہیں ہونا کہیں کا شے دینی. نوٹاں دی بہار کتوں چلنی؟ انہاں سر آل نبی اولاد علی لکھا کہ اپنے آپ نے نہیں سمجھوایا کہ اسی سادات آئیں. اللہ دی قسم انہاں اپنے کردار نال دنیا منوایا کہ حضور دی آل ہیں جن دی. مثلاً ہن میں علی والے دستا پیا نا جی، علی دی نماز اس طرح ہے. علی والے دو قسم دے آ گئے، ایک آ گئے نسب والے، ایک آ گئے محبت والے. نسب والے ہو گئی آل مولا علی دی اولاد، چاہے حسنی ہوون چاہے حسینی ہوون. اسی محبت والے ساڈا بھی رشتہ محبت دا. فرمایا لوگو علی والا ہوئے جڑا علی دی طرح دی نماز ادا کردا ہوئے، عبادت کردا ہوئے. اگر میں نسب دی بات کراں، علی دا شہزادہ یا حسن ہے یا حسین ہے، دعا دی عبادت دا مقام چیک کرو. حضرت مولا حسن پاک جس ویلے نماز تے کھڑے ہوئے نہ دنیا دی خبر نہ مافیہا دی خبر، انج کر کے نماز ادا کرنی. تے میرے حسین دی نماز دی تا کربلا دی ریت دے ذرے بھی گواہیں کہ حسین کربلا دے ٹبیاں تے کیسی نماز ادا کر گیا. آج لوگ شجرے وکھیں دے اے ویکھو جی میں مولا علی دی اولاد ہاں،
حسین کربلا تے شجرے نہیں وکھائے، نماز تے قرآن پڑھ کے وکھایا علی والے ہند۔ پتہ نہیں میری تقریر تو ان پسند آ رہی یا نہیں آ رہی۔ حاضرین گرامی، اور جڑے ہوں دن محب لوگ پیار کرنا لے، انہاں نال محبت کرنا لے، یقین جانو وہ پہلا فرض سمجھیں دل کہ جس نال میں محبت ہے ادا اے فرمانے، ادا اے حکم ہے۔ ساڑھے نوجوان ایک اللہ تا بڑیاں جان دل کہ جی دوستی دے بارے مولا علی اے فرمایا، پتہ نہیں کیڑی کتاب تیرے ہتھے چڑھ گئی جی دے اندر مولا علی دی دوستی دے قول تے نظر آئے۔ اسان تا نہ نظر آئی، نہ کتاب ملی نہ قول ملے، لیکن اتنا ضرور پتہ چلا مولا علی فرمان دے آئے جس ویلے اللہ نو یاد کرن واسطے کھڑے ہو جاؤ پھر ایک رب ہوئے۔ آپ فرمان دے آئے انسان دی اپنی ذات بھی سامنے نہیں ہونی چاہیے، بس رب ہونی چاہیے، صرف رب ہوئے اور انسان بھی اتھے نہ رہے۔ حاضرین گرامی قدر، جناب جبریل امی آئے، انہاں کے پوچھیا یا رسول اللہ، 4-5 سوال ہوئے، مال ایمان مال احسان، سوال کریں آقا جواب دے مل۔ سنیا انہوں حدیث جبریل دا نام دیتا گیا، یہ اندر فرمایا گیا، پوچھیا گیا سونا عبادت دا طریقہ کار کیوے، مل احسان کیوے؟ فرمایا احسان اسی کے سمجھ دیا کسے تے بھلا کرنا، کسے نال چنگیائی کرنی، کسے دے دکھ مناونے درد مناونے، کسے دی تکلیف دور کرنی، کسے دی مدد کرنی احسان ہے۔ لیکن جو کچھ احسان دا مطلب جبریل لے کے آئے اور میرے کریم دے تھرو حضور دی امت نو سمجھایا جا رہا ہے، او کیڑا احسان آئی؟ فرمایا گیا احسان ہے وے کہ جس ویلے تو عبادت دی اندر رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہو جاویں، انج کر کے عبادت کر کہ گویا تو اللہ نو ویکھ رہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ نو ویکھ رہے، کانا کا طرح ہو، او تین پی آوے دے۔ فرمایا جے اگر تیری عبادت اجے اس درجے تے نہیں پہنچی کہ نماز دی حالت اندر تو رب نو ویکھ سکے، پھر اتنا تا سوچ کے کھلو کہ اللہ دی ذات تا تین ویکھ رہی ہے۔ حاضرین گرامی، ہن مولا علی ایک نوجوان آیا سوال کردہ، حضور سرکار دا فرمان ہے کہ نماز مومن دی معراج ہے، اور معراج دا معنی دیدار الہی ہے، اللہ دا دیدار ہے۔ حضور عرش تے گئے دیدار کیتا، میرے کریم فرمایا ربا میں تا دیدار کرائی، میری امت دا کیا بنے گا؟ رب فرمایا لے جا نماز، لے جا نماز۔ انہوں نے آکے نماز پڑھتے راسن معراج ہوندی راسی۔ اے پیارے علی ذرا تسی ارشاد فرماؤ کیا واقعی نماز مومن دی معراج ہے؟ حاضرین گرامی، مولا علی فرمایا وہ سوال کرنا لیا، جدن کریم نے فرما چھوڑا وقت کوئی شک باقی رہ گیا۔ فرمایا حضور فرمان تے شک نہیں ہے، بس اپنے ایمان نو اطمینان دینا چاہنا۔ آپ نے فرمایا وقت اگلی گل پوچھنا کے چاہنے؟ فرمایا حضور کدائیں توان دیدار ہویا، کدائیں دیدار خدا بندی نصیب ہویا؟ فرمایا اوے نوجوان، علی جڑی نماز پڑھ دینا، علی جدن سجدے وچ ویندے اس ویلے تائیں سر سجدیوں کدی نہیں چاہیا جدن تائیں رب دا دیدار نصیب۔ اللہ اکبر۔ حاضرین گرامی قدر،
اے ہے علی پاک دا ذوق عبادت. تسی اس بحث وچ پے رہو کہ پہلا امام کون ہے تے پہلا خلیفہ کون ہے. نظر تو ٹھیک ہے نا جناب دی, ہوش حواس بھی قائم نہ جناب دے. اے ساریاں گلاں ازہر من الشمسین تیرے میرے سامنے. انہاں بحثاں وچ تا تینوں پون دی لوڑ ہی کائی نہیں. تو اے ویکھ انہاں رب منایا کیویں. آخر اللہ سونے جے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جدوں رب سونا فرما رہا ہے او پہلے پہلے چاہے مہاجران دے وچوں چاہے انصار دے وچوں تے انہاں دی پیروی کرن والے فرمایا انہاں دی حالت ہے وے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انہاں تے راضی ہو گیا. اے اللہ دی ذات نال راضی ہو گئے. کیویں راضی ہو گئے؟ وہ ان سوکھا تے راضی نہیں نہ ہوندا. ہن ایک قوالی تو نہیں بجی ہے کرو تو رب راضی ہو گیا. نہیں سمجھے میری بات؟ قرآن نال رشتہ جوڑو, حضور دے فرمان نال رشتہ جوڑو. میں آپ چشتی ہاں, میں آپ قوالی دا بڑا شوقین ہاں, ایمان والی گل ہے. پر او جی قوالیاں نہیں جڑیاں تسی آج کل قوالی نائٹ جڑی لے نا لے سر یہ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام تو ادھا اجرا ہے. یہ گل ہے جی ہاں. یہ شیطان تو ساڑیاں لیاں چرا لئیاں, گانے گونے چوڑ دیتیاں گئیاں. جڑی حقیقی قوالی ہے نا وہ تو سمجھو کہ وہ اپنی لیان واپس کرنے والی گل ہے. پر اے تواڈے والی نہیں, میں گل نہیں پہ کردا متا کہے بس سانو استاد آج کوئی چھوٹ دے دیتی ہے بس ٹھیک ہے جی دبی چاہیے ہو. نہیں انہاں دی نہیں. قوالی سنن دے بارے جڑا فتوی ہے نا وہ ہے کہ جڑا قوالی سننا چاہندا نا جی انہوں ترے دھڑے نا کمرے ڈک دیو, نہ روٹی دیو نہ پانی دیو, 3 دن تے 3 راتاں تو بعد انہوں باہر کڈو. سامنے ایک پاسے قوال بٹھا دو تو ایک پاسے روٹی رکھ دو. جب بھاج کے روٹی دہی منجے تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ قوالی سمجھ سکے یا سن سکے. کیا جان دو سمجھتا آ گئی اس نے. اس واسطے نا جی جڑا کم ہے سوکھا سوکھا عبادت والا یہ تو کر لئیے, اس پاسے تو آؤ نا. حاضرین گرامی قدر, پھر جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ صرف آپ دا معمول نہیں, آپ دی اپنی ذات ہوئے سجدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ دی ذات بابرکات ہوئے یا آپ دی اولاد پاک ہوئے, ساریاں دی زندگی پڑھو. اور ساڑھا ایک سب تو بڑا مسئلہ پتہ ہے کہ محرم شریف آسی تواڈی بھی طبیعت اسی با استاد جڑا نے سن واقعہ کربلا سنا میں تے چنگا کر کے سنا میں تے رواں میں تیری اکھی میں مرچاں وگاواں تاں تو روسیں. ساڑھے کول حسین پاک دی زندگی کتنی ساری جڑی ساڑھے کول ہے تو ان میں دسنا بچپن دے 3 سال 4 سال 5 سال یا 6 سال تک. اس تو بعد سن اتنا پتا با جی مدینیوں ٹورے تے مکے گئے, بات مکے واپس پڑے مدینے آئے جی, مدینیوں سدھے آپ جناب کوفہ دی طرف روان دواں ہو گئے جی, اگو کربلا آگئے جی, کربلا دندر ہنجن جو ہے شہید ہو گئے. 56 سال آپ دی عمر ہے سر. 6 سال پہلے توڑے کولن تے اخیرلے 2 مہینے دی تین پتا وچکار میرے حسین کوئی زندگی نہیں گزاری. آج تائیں اس بڑے بڑے ماشاءاللہ چٹیاں داڑیاں لیتے عمرہ لے بندے بیٹھے ہو, بڑے بڑے عرصے دے پہ سن دیو ذکر شہدائے کربو بلا. کدی آج تھی کسی مولوین آکھیوں نے بھائی مہربانی کر سان کوئی حسین پاک دی زندگی دا وچکارلا حصہ بھی دسو چا اس پورے مجمع باہر تک کو کھڑا ہو کے من چاہ کے بہا جن اساں فلانے مولوی نہ کیا.
ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਚੂਰਣ ਇਹ ਵਿਕਦਾ ਸਨ, ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਤੋੜਨ ਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਤਨੇ ਫਿਤਨੇ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਿਰ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤ ਬਾਬਰਕਾਤ, ਤਾਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਤੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। حضرت مولا علی شیر خدا دے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا، کسے آن کے دسیا کہ حضور فلانی جاتے بندے بیٹھے ایک کوفہ دی گل ہے تے او پہ آدن بھائی حضرت علی نو کل اصحاب تے فضیلت ہے، آپ نے سر تے پگڑی بھی نہ پائی، پیران جتیاں بھی نہ پائیں تے سدھے چل کے آپ اپنی کوفہ دی مسجد دے ممبر تے تشریف فرماؤ کہ آپ نے فرمایا الا خبردار، حضور تو بعد اگر کسی نے فضیلت ہے تو صدیق اکبر نو ہے، اس تو بعد اگر کوئی ہے تو عمر ہے۔ فرمایا آئندہ جس بندے میرے سامنے گل کیتی جیڑی ایک مفتری یعنی جیڑا جھوٹا بوتان لیندا جیڑی اس دی سزا ہے، میں علی اس نو اے سزا دے سکتا۔ ہن میں مولا علی دے فتوے مننا یا اے اج کل والیاں دی میں سنا؟ تو یہ تو بھائی 100% کلیئر ان ٹاپک، ان دا تے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہن مسئلہ چھڑیا جی، چونکہ وقت ساڑھا ہو آیا 2:03 ہو گئے تے جڑی میں شروع گل کی تھی کہ جدو نماز آئی نا تے گریجولی آئی، مثلا کہ دسیا شروع میں تسی آئے کرو نا پورے 2:30 بجے تے بعد ایک میں پہ آکے پچھلے جمعے جنا کل تقریر بہت جلدی نے مکا دیں دے، مکا کہ تائیں کھلوت بھی کرو آج لیٹ کرا تا تامی میں قصوروار تے جی جلدی مقامہ تا تامی میں قصوروار۔ لیکن ہوں گل اتنی ساری ہے جی اے آخری بات تاکہ ہوں اکثر تسی نوجوان آ گئے کیونکہ میں شروع پہلے سے واسطے وہ مسئلہ کلیئر نہیں کی، نماز جدوں آئی حکم آ گیا کہ نماز قائم کرو، شروع دے اندر نماز اس حالت بھی پڑھی جا رہی ہوندی آئی کہ ایک دوجے نال گپ بھی ہو ویندی آئی، گلاں دا جواب بھی دے دیتا ویندا آئی، کوئی سلام کرے او دے سلام دا جواب بھی دیتا ویندا آئی، لیکن پھر کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت تو منع کر دیتا۔ اور تیرے یوٹیوبر جڑا بیٹھا ہویا ہو جیلم والا انہوں بندہ آکے نا بھئی تین صرف رفع یدین کٹ ڈھان دائی انہوں ادھی بھی آنا گپا بھی ماریاں کرو نماز تینی روایات مل سن، کیوں نہیں عمل کر دینا دوتے وقت؟ لیکن نہیں، کیوں نہیں تو عمل کیوں چھوڑ دیتا گیا؟ کیونکہ اسلام دے آغاز دی گل آئی، بعد چان کے جس ٹائم نماز نو مکمل طور تے رائج کر دیتا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیتا کہ ہن گپ شپ نہیں کرنی، کوئی سلام کرو تو سلام دا جواب نہیں دینا، ہن تساں اپنی بالکل قبلہ رخ ہو کے تساں اپنی نماز ادا کرنی۔ پھر ایک وقت آیا کچھ مسائل ایسے پیدا ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا۔ ایک ہوندہ نا پہلی بار جیسے کر دیں تکبیر تریمہ دے نال، اس تو علاوہ سرکار نے رفع یدین فرمایا۔ مولا علی مندے ہو سارے جڑے مندے ہو سارے ایک باری سجا ہاتھ چا بیچا میں تھوڑا جی سارا ڈھلا ہاتھ میں نے وارا کھاندا، اگر میں اتنی سردی چاہ کے بھی جڑی دھندا تے میں ایڈے زور نال تقریر کر کھلاراں دے تسی میں نہ کو ہینج کر کے ہاتھ وکھاؤے میں نے وارا کھاندا۔ ایک باری نعرہ حیدری بھی لاؤ چا، بس مہربانی جی اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، ساڈا گھر پورا ہو گیا، پتہ نہیں تہاڈا ہویا کہ نہیں ہویا۔ چلو تو آخر تے آج چونکہ میں موضوع مکمل کرنا ایک قصیدے تو شعر تو میں دو سنا کے بعد اپنی گل مکمل کرنا تا وہ ایک خاص جہت آئی خاص حالات ہے جنہ حالات اندر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان نماز اندر بھی رفع یدین دا حکم فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آخر تے آن کے پھر اس تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیتا۔ یہ جڑے آدن نا جی رفع یدین ہاں کرن دی حدیث مل سی کہ رسول اللہ نے کیتا، قولی حدیث نہ مل سی، قولی اور مرفوع حدیث نہ مل سی کہ رسول اللہ نے حکم بھی دیتا ہوئے کہ رفع یدین کرنے نہیں، ہاں اس کا حکم ضرور قولی اور مرفوع حدیث موجود ہے کہ میرے نبی کریم نے فرمایا کہ ہون ہنج کر کے نماز نہ پڑھے۔ تسی سبحان اللہ گھر وانجا کیا ہے؟ اجڑے ہر ویلے ٹچ موبائل نو چمڑے بیٹھے ہوندے ہو تو ان پہ دستا اور سنو چونکہ میرا موضوع ہے کہ مولا علی دی عبادت تو اسی آج تک جس نماز تے عمل کر رہے ہیں وہ مولا علی دی پڑھی ہوئی نماز ہے۔ اچھا سبحان اللہ اور اچھا سبحان اللہ، باواز بلند بولو سبحان اللہ۔
ایک شخص آیا، اس نے کوفہ دی مسجد انجیار نماز پڑھی، رفع یدین کی تھا، میرے مولا علی فرمایا ہوں میں پڑھتا میں تک کہ نماز کی میں پڑھنی ہے، اور مولا علی نے رفع یدین نہیں فرمایا، فرمایا حضور دی اے نماز جڑی میں تیرے سامنے ادا کر رہا ہوں۔ سمجھ آگئی جی؟ اور میں تو بار بار عرض کر چکا ہوں کس سے میرے نوجوان بچے دے ذہن وچ کوئی کنسپٹ ان کلیئر ہے، کائنڈلی تسی میرے نال کانٹیکٹ کرو، میں تم دسن کان تیار ہاں، تم تھوڑا دین سمجھاون کان تیار ہاں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ پا نہ پڑا تے بی بی دا متھا سڑا، صرف ایک ویورشپ دے اندر آ کے تے پورے دین دا حلیہ بگاڑ دینا، دے پیچھے نہ جاؤ خدا را۔ ان تسی کیڑے کیڑے کانٹینٹ نو اپلائی کر سکتے؟ دین کسے کانٹینٹ دا نام نہیں ہے، ساڑھے سامنے ہی کوئی کانٹینٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو 1450 سال پہلے دکھا گئے، دسا گئے، سمجھا گئے، بس جدو تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عمل پیرا ہو گئے۔ اسی کسے نویں کانٹینٹ نو منن والے نہیں۔ تو میری گفتگو مکمل ہو گئی جی، میرے خیال ہن سنتا پڑھتے ہیں جی، قصیدہ پڑھنا ہے، پڑھنا کہہ رہے ہیں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ تو سبھی بات نال زبان حلال ہو نا، منظر ایڈا سوکھا نہیں ہونا پڑھنا، تھوڑے پڑھن تو میں سمجھ لگ گئی ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ مرحبا تو نیم ہے پڑا کارزار میں، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، پڑھیے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ، پڑھیے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ، اور پیر نصیر الدین نصیر دی قبر تے کروڑا سلام۔ شعر سنو، اے عرض پاک
تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، ایسے پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، پرچم پڑھیے، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، جسے سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ سنتا دا فرمان